الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو ویڈیوز میری نگاہ سے گزری، ایک مولانا سعد صاحب کی، دوسری مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی۔ ایک ویڈیو میں کہا جا رہا تھا کہ موبائل میں قرآن پاک رکھنا یہ موبائل کی توہین ہے۔ دوسری ویڈیو میں کہا جا رہا تھا کہ موبائل میں قرآن پاک رکھا جائے تو اس میں قرآن پاک پڑھنا جائز ہے۔ تو اب دونوں میں سے دونوں بڑے اکابر ہیں۔ مولانا سعد صاحب بھی ایک تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب یہ تو مفتی اعظم پاکستان ہے۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ موبائل پر قرآن پاک رکھ کر پڑھنا اس کو کیا شریعت مطہرہ کے اندر اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ اسی پر گفتگو کریں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں فالو کر آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ دیکھیے میرے بھائی دوست اور بزرگوں، مفتی مولانا سعد صاحب کی اپنی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ موبائل قرآن پاک میں رکھنا موبائل کی توہین ہے، کیونکہ موبائل کے اندر گانے بھی ہوتے ہیں اور فحش موویز پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی میں قرآن پاک رکھا جا رہا ہے، تو پھر یہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہے یہ۔ تو ان کی بات کس حد تک ٹھیک ہے، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ موبائل میں قرآن پاک رکھنا جائز تو ہے، ٹھیک ہے۔ اب لیکن بہتر یہ ہے کہ موبائل کے بجائے کتاب کھول کر یہ قرآن پاک جو اس کا نسخہ ہے اس کو کھول کر اس کو پڑھا جائے، کیونکہ موبائل اس کا عکس ہوتا ہے، تو پڑھنا جائز تو ہے لیکن وہ عکس ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ موبائل کی وجہ سے پڑھنا چاہیے، لیکن کیونکہ حضرات پڑھتے ہیں جائز ہے تو اس وجہ سے پڑھنا بھی جائز ہے اس کے اندر۔ تو اب بات یہ ہے کہ دونوں کی باتیں درست ہیں۔ مفتی مولانا سعد صاحب کی بات میں احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو فقہا فرماتی ہے کہ جائز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اپلیکیشن ہوتی ہے، کہ جو موبائل کی اپلیکیشن ہم کھولتے ہیں تب جا کے وہ کھولتے ہیں، جیسے واٹس ایپ ہو گیا، ہم اس کو کھولیں گے تو وہ کھلے گی، ایسے وہ نہیں کھلے گی۔ تو جیسے ہم اس کو کھولتے ہیں تو وہ یوں ہی ہے جیسے قرآن پاک ہم نے کھول لیا۔ اب اس کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو واش روم میں لے کے نہیں جا سکتے، اس کے ساتھ کوئی ایسا، تو اس وقت یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم جو ان سا ہے وہ اپلیکیشن بند ہو جائے جب، تو وہ ایسے جیسے کہ موبائل میں قرآن پاک نہیں ہے، یعنی کہ کوئی اس کو موبائل کو پھر آپ جہاں کہیں بھی لے کے جا سکتے، واش روم میں بھی اور ادھر ادھر، تو پھر کوئی حرج کی اس کو نیچے بھی رکھ سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ چیز ہے۔ تو بہرحال یہی مسئلہ ہے کہ آپ موبائل میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ نسخے میں پڑھیں، لیکن اگر موبائل میں ہے تو موبائل میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب نسخہ کھلا ہو تو اس کو یوں ہی جیسے قرآن پاک کھلا ہوا ہے اس کو آپ کہیں اور نہیں لے کر کے جا سکتے، یعنی کہ اس قرآن پاک کو آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب واش روم میں جانا ہو یا بغیر وضو کے کھلے ہوئے قرآن پاک کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جب اپلیکیشن بند ہو چکی ہے پھر وہ ہے جیسے قرآن پاک نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ اس کو واش روم میں لے کے جا سکتے ہیں، ادھر لے کے جا سکتے ہیں، حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ تھا آج کا ایک مسئلہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ مجھے امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔